علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے قرآن کریم کے فضائل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی چوٹی یعنی سب سے اونچا حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترے ہیں اور آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل ہوئی۔ پھر اس سورہ کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا، یعنی اس میں شامل کر لیا گیا، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو یقیناً اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ لہذا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو۔ مسند احمد۔ فائدہ: حدیث شریف میں سورہ بقرہ کو قرآن کریم کی چوٹی غالباً اس وجہ سے فرمایا کہ اسلام کی بنیادی اصول اور عقائد اور شریعت کے احکام کا جتنا تفصیلی بیان سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے، اتنا اور اس طرح قرآن کریم کی کسی دوسری صورت میں نہیں کیا گیا۔ معروف الحدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے تو یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گا۔ جس شخص نے اس سورت کے آخری 10 آیات کی تلاوت کی پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر قابو نہ پا سکے۔ مسترد اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین اور سورہ کہف۔ ان سب چیزوں میں اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ بہت غافل ہو گئے، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، غور کرتے نہیں قرآن شریف میں کیا فائدہ ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کس مقصد سے قرآن کو اتارا ہے۔ انسان کی بھلائی کے لیے اتارا، مگر انسان ہے کہ بہت گمراہ، ساری کتابیں پڑھتا ہے، رات دن پڑھتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، مگر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ میرا مشاہدہ ہے، بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں، پی ایچ ڈی والے سے، IPS آفیسر سے، سورہ پڑھتے اس کا معنی مطلب، بولے بھائی سورہ ہی نہیں پڑھنے جانتا ہو تو معنی کہاں سے بتاؤں، قرآن ہی نہیں پڑھایا گیا مجھے، گھر والوں نے بس انگلش میڈیم کی طرف تعلیم دلائی۔ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے اس دور میں۔ بہرحال جو لوگ جیسے بھی ہیں، اپنے بچوں کو کم سے کم آنے والی نسلوں کو قرآن اور اردو کی تعلیم دیں، ضرور دیں، تاکہ اس سے اچھی طرح سے خاص اس کی علم ہو، اور قرآن کے بغیر تو زندگی نہیں۔ ساری کتابوں پڑھ لیجئے، قرآن اگر نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا۔ اصل مقصد حیات اسی میں چھپا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری، کولکتہ انڈیا۔